ہر شیعہ کے دل کی خواہش 1200 سال سے، آلموسٹ 1200 ایئرز سے ہر شیعہ یہ جملہ بولتا ہے، فیا لیتنی فیا لیتنی فیا لیتنی فیا لیتنی، کاش 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 میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی حسین تمہارے ساتھ ہوتا، میں بھی جان دیتا۔ یہ زیارت وارثہ کے جملے، شہدائے کربلا کی زیارت کے جملے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا۔ تو کیا میں زبان کی نوک سے بولتا جاؤں کہ میں کربلا میں ہوتا تو میں کچھ کرتا، یا دل سے بولنا ہے؟ آپ ہر وقت جب زیارت امام حسین پڑھتے یہ جملہ بولتے ہیں کہ کاش مولا میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی کچھ کرتا۔ کیا کیا اب تک؟ کچھ کیا؟ یا صرف اپنی لائف کو ایسی گزارا؟ لائف تو گزر جائے گی، کتنے سال کی زندگی ہے؟ 60 70 80 90 90 سال کے بعد کون رہتا ہے یار زندہ؟ یہ لائف تو ایک ببل کی طرح یار، ایک ببل کی طرح کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ 1000 واقعات ہیں آپ کے سامنے، کل تک زندہ تھے آج ختم ہو گئے۔ اگر کچھ کرو گے امام کے لیے تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اور ایسی زندگی ہے ایٹرنل لائف جو ہے، ہمیشہ کی زندگی، وہ کربلا والوں کے لیے اگر کچھ کرو گے تو ملے گی۔ جب تک حر یزید کے پاس تھا، اننون تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو مولا حسین کے حوالے کیا تو یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، میرا حسین اتنا کریم ہے کہ حسین نے حر کو وہ عزت دی، وہ سٹیٹس دیا، وہ آنر کیا، وہ مقام دیا کہ جو مقام حبیب کو نہیں ملا، زہیر کو نہیں ملا، مسلم کو نہیں ملا، سعید کو نہیں ملا۔ حبیب بچپنے کا دوست ہے، چائلڈہڈ فرینڈ ہے مولا حسین کا، بہت سے مقامات ملے حبیب کو، لیکن یہ مقام کسی کو نہیں ملا سوائے حر کے۔ کیا مقام ملا؟ جب حر گھوڑے سے زمین پر آیا، حسین نے اس کے سر کو اپنے زانو پہ رکھ کے کہا کہ حر، تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام حر رکھا۔ اس کے بعد حر کے سر پہ وہ تاج باندھا، وہ رومال باندھا کہ آج حر وہ بادشاہ ہے کہ جس کے سر پہ یہ تاج موجود ہے۔ سارے دنیا کے تاج ایک طرف، رومال فاطمہ ایک طرف۔ بی بی کا رومال ایک طرف، کسی کو یہ سٹیٹس نہیں ملا سوائے حر کے۔ میں بالکل آپ کو ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا انٹروڈکشن کہ آپ سوچو اگر کام کرو گے، آؤ گے خلوص کے ساتھ۔ میں یوتھ کو بول رہا، لڑکے لڑکیوں کو بول رہا کہ ڈو سم تھنگ فار امام حسین، ڈو سم تھنگ۔ ایک مشن بناؤ، اپنی لائف کا ایک مشن بناؤ۔ لائف کو ایسے مت گزارو، اپنی لائف کو 24 گھنٹے میں ڈیوائڈ کرو کہ مجھے حسین کے لیے کیا کرنا ہے، گھر والوں کے لیے کیا کرنا ہے، اللہ کے لیے کیا کرنا ہے۔ میں ایک ہی بات بولتا کہ ہر لڑکی ہر لڑکے کو 15 منٹ سپیئر کرو، 15 منٹس خالی، تھنک اباؤٹ امام حسین۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مت بولو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، نو، تم صرف پلان کرو، پلان کرو، منزل تک تو پہنچانے والا وہ ہے۔ پلان تو کرو، اور ڈمبن کے کیا زندگی گزار رہے۔ مجھے یہاں کا ماحول بالکل نہیں معلوم، لیکن ہر مومن ہر شہر کا ایک ہی ہوتا، سب کانٹیننٹ کے ہیں۔ آپ کر رہے کام، میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں کر رہا کام۔ اب میں پورے یہ بتاؤں گا کہ کیا کیا کرنا ہے۔ پہلی چیز، پہلا سٹیپ بولتا ہوں، امام کے لیے کام کرنے کے لیے رزق حلال ہے۔ ابھی میں رزق حلال کی بات کیا نا، ابھی بات کرتا، اس کے بعد بولتا سب سے پہلے جہالتوں سے باہر آنا ہے۔ خاموش ہو گئے، اس لیے کہ جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا، علم سے سمجھ میں آتا۔ مولا علی کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو، حسین کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو۔ حسین جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ جاہل تھے جنہوں نے قتل کیا۔ علم ہوتا تو کبھی قتل نہیں کرتے، اس لیے کہ جہالت اندھیرا ہے، علم نور ہے۔ امام علی کی ایک سینگ، امام علی کا ایک سینگ مجھے یاد آئی، میرا مولا کہتا کہ اگر علم کو غور سے سننا، یوتھ کو بول رہا، اگر علم کو لینا ہے، نالج کو لینا ہے
اور وہ نالج، وہ علم اگر کسی منافق کے پاس بھی چلی گئی تو جاؤ اور لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی، یہ تمہاری میراث ہے۔ امام علی بولے وہ تمہاری میراث ہے، جہالت نہیں ہے تمہاری میراث، علم تمہاری میراث ہے۔ تیسری چیز، یقین کو پیدا کرو، اپنے بلیف کو اسٹرانگ کرو۔ آپ بولیں گے نہیں یقین تو ہے ہمارے پاس، یقین صرف ولایت علی جس کے پاس ہے اس کے پاس آتا ہے، نہیں سمجھے؟ مولا آباد رکھے آپ کو۔ یقین اگر تمہارے پاس رہے گا نا، یو کین ڈو ونڈرز۔ ساری عبادتیں یقین کے اوپر ڈیپینڈ کرتی، ساری عبادتیں۔ رات بھر میں عبادت کرو، یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ دے گا یا نہیں دے گا۔ امام علی کے بعد جا کے مانگ رہا، یقین ہی نہیں ہے کہ میرا مولا دے گا یا نہیں دے گا، رات بھر سجدے کر رہا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ رات بھر سو جاؤ اور 2 یقین کے سجدے کر لو۔ If you do something for Karbala, if you do something for امام علی، تم کو ایسے عزت ملے گی۔ یہی بولنا چاہ رہا تھا کہ ڈم مت رہو، خاموش مت رہو، پلان یور سیلف کہ مجھے مولا کے لیے کچھ۔ آج رات میں جب بستر پہ جانا 5 منٹ مانگا، جسٹ 5 منٹس۔ جب نرم تکیے پہ سر رکھ کر سونا تو 5 منٹ سوچنا عابد گلرامی نے کیا کہا۔ دعا کرو کہ مولا give me chance to serve اسلام، to serve کربلا، میں کچھ کام کروں مولا، آپ کے لیے کام کرو۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، 5 منٹ سوچو آج کی رات کہ اب تک میری زندگی میں نے کیا کیا۔ میں نے اپنے لیے زندگی گزاری، میں نے حسین کے لیے زندگی نہیں گزاری۔ آج سے مجھے موقع دے ملے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، لڑکیوں کو بھی بول رہا، تھنک یور سیلف کہ مجھے کچھ کرنا ہے اسلام کے لیے، امام کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور یقین آتا کیسے؟ یقین کے لیے 5 منٹ کا ہوم ورک دے کے جا رہا، بالکل آخری حصے پہ آ گیا، میں نہیں سمجھا تھا وقت اتنا نکل جائے گا۔ 45-50 منٹس کی مجلس ختم پہ، تو میں نہیں سمجھا تھا کہ اتنا وقت نکلے گا۔ یقین کے لیے 5 منٹ کا ہوم ورک کر رہا، میں آپ سے 5 منٹ مانگ رہا، بڑوں سے نہیں مانگ رہا، یوتھ سے مانگ رہا۔ گھر جانا 10 منٹ میرے لیے دینا، 10 منٹ مانگ رہا آپ سے، 10 منٹ۔ جب تم گھر جاؤ سونے سے پہلے اگر تم چاہتے کہ تمہارے پاس یقین پیدا ہو تو شب نماز پڑھ لو۔ کتنے خاموش ہو گئے نہیں؟ کتنے خاموش ہو گئے؟ نماز شب that can change your destiny، تمہاری تقدیر بدل دے گی۔ تم نماز شب پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا، پیچھے نہیں چلتا۔ اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری جاب پروٹیکٹڈ رہے، تم یہ چاہتے کہ تمہارا بزنس پروٹیکٹڈ رہے، تم یہ چاہتے کہ تمہاری لائف پروٹیکٹڈ رہے، تم یہ چاہتے کہ تمہاری لائف میں بیوٹیفل ایک کمفرٹ حاصل ہو، تم یہ چاہتے کہ تم حسین کی وصیت پہ عمل کرو۔ کیا بولا؟ یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا، عابد بلگرامی نہیں بول رہا، مولا حسین کی ول کیا ہے، مولا حسین کی وصیت کیا ہے۔ آخری حصے میں مولا نے آ کے دونوں شہزادیوں کے ساتھ جب عصر کے وقت میدان میں جا رہے تھے، دونوں بہنوں کے ماتھے کو چوم کے کہا، بہن زینب شب نماز میں مجھے نہیں بھولنا۔ 10 منٹ مانگ رہا آپ سے۔ آج کی رات تم دیکھو، آج کی رات دیکھو، چہرم گوانا بھی حسین کی وصیت ہے۔ میں آج نماز شب میں ڈیٹیل میں نہیں بولتا، پوری مجلس ہی شب نماز میں پڑھوں گا۔ میں جو ریولوشن چاہتا، انقلاب چاہتا، وہ یہ چاہتا کئی چیزوں میں۔ علامت مومن یہ ہے یار 10 منٹ تم اسپینڈ نہیں کر سکتے، 11 رکعت مت پڑھو۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک طالب علم ہوں۔ 10 منٹ 11 رکعت مت پڑھو، 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 12 بجے کے بعد پڑھو، 9 بجے سو جاتے، لیکن کل سے 9 بجے مت سو، مجلس میں آ کے سو، مجلس میں مت سو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور کل تو شب جمعہ بھی ہے، تو کرو کیا؟
बिफोर यू गो टू बेड, बिस्तर पे जाने से पहले 10 मिनट निकालो, हार्डली 10 मिनट्स, 2 रकात शिफा पढ़ो, 1 रकात वितर पढ़ो। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैं यूथ को बोल रहा, लड़का लड़की पढ़ना। क्यों पढ़ना यार, वक्त मैं क्या करूं समझ ही में नहीं आ रहा मेरे। तो क्यों पढ़ना? अगर लड़का लड़की घर की औलाद पढ़े, बच्चे पढ़े ना, तो इनकलाब तुम्हारे घर में आएगा। क्या बोला मैं? मां देखेगी, बाप देखेगा कि मेरी बेटी पढ़ी, 10 साल की बेटी पढ़ी, 15 साल की बेटी पढ़ी, तो मां को फिक्र होगी कि मेरी बेटी पढ़ी तो एटलीस्ट आई स्टार्ट। बेटा पढ़ेगा तो बाप, जब देखेंगे कि बच्चे शब नमाज पढ़े तो मां बाप, तो फिर घर का माहौल वैसा होगा जैसा हुसैन चाहता है। इफ यू डू समथिंग, मैं तो आज बिल्कुल सरसरी बोला शब नमाज के ऊपर, कल बोलूंगा इंशाल्लाह मौला जिंदगी देगा, कल बोलूंगा। लेकिन आज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, वितर की नमाज इतनी सिंपल, 1 रकात, अलहम पढ़ो, सूरह खुल पढ़ो। खुलूत में जरूरी नहीं है कि आप 300 मरतबा अल्लाह बोलो या 70 मरतबा अल्लाह बोलो, 5 दफा बोलो। स्टार्ट तो करो, वाजिब नहीं, 5 दफा। अल्लाह क्या है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है बोलना? यू नो व्हाट इज अल्लाह? अल्लाह मीन सॉरी, माफी। जो इंसान के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत की चीज क्या है? किसी को सॉरी बोलना। हमारा ईगो टूटता ना, लेकिन तुम किसको सॉरी बोल रहे? उसको बोल रहे जिसके लिए मेरा मौला दुआ कुबैल में कहता अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबी लती ताबस दुआ। कल बोलूंगा इसमें, 5 दफा बोलो। 40 नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। चौथे इमाम तो 2000 नाम लेते थे लोग, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन 5 नाम 10 नाम स्टार्ट करो। क्या बरकतें हैं वो कल सुनना, कल की मजलिस में इंशाअल्लाह। कल की मजलिस में मैं बात को रोक रहा, घड़ी बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रही। एक मौला हुसैन के नाम पे और सारे मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए बाबा से बुलंद और कबूलियत मजलिस के लिए बाबा से बुलंद सलवात। मौला आबाद रखे यार, मौला खुश है। आई एम रियली हैप्पी कि शारजा का माशाल्लाह इतना अच्छा क्राउड है। मैं जाके बाहर बोलूंगा शारजा वालों की, आप बोलेंगे यार पूरे शारजा के थोड़ी दुबई से भी आए, नहीं, यूएई का क्राउड बोलूंगा। मौला आप सबको आबाद रखे। मैं आपको दुआ दे रहा, एक चीज याद रखो, आमीन हमेशा जोर से बोलना। हमको आदत क्या है? लेने की आदत है, देने की आदत नहीं। एक रोटी का टुकड़ा दो किसी को, दिल को सुकून मिलता, सेटिस्फैक्शन होता। पता नहीं किसकी आमीन कबूल हो जाए, सबकी दुआ कबूल हो जाए। आमीन में कभी तकल्लुफ नहीं करना, मुंह खोल के बोलना, इसलिए कि हो सकता तुम्हारी आमीन इतने लोगों की दुआ कबूल करा दे। नहीं, हमेशा ऑलवेज बड़ी आवाज से बोलना, शर्मा मत कि यार वो क्या बोलेगा, बड़ी बड़ी आवाज से ये आमीन बोल रहा। ये कुछ देने वाला नहीं है, वो देने वाला है।